إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے. میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے فضل و کرم اور آپ حضرات کی دعاؤں سے اللہ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ مجھے کچھ حد تک صحت عطا فرما دی. یہ آپ حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم و فضل ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے. آپ حضرات بھی میرے لیے دعا کرتے رہیں. آج آپ حضرات کی خدمت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کر رہا ہوں. ویڈیو کو دھیان اور توجہ سے دیکھیں. بہت مشہور واقعہ ہے اور بہت مشہور حدیث ہے. خوب اچھے سے توجہ سے ویڈیو دیکھنا اور آگے شیئر بھی کرنا. یہ جو اسٹوڈیو میں نے بنایا ہے یہ گھر پہ بنایا ہے. اب مسجد میں امامت نہیں کر رہا ہوں. جیسے ہی مکمل شفا مل جائے گا انشاءاللہ پھر سے مسجد میں امامت کے لیے چلا جاؤں گا. کہیں بھی تلاش کر لوں گا مسجد. بہرکیف اب جو ہے بات کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش بند ہو گئی، بارش نہیں ہوئی اور قحط پڑ گیا. جانور جو ہے وہ بھی ہلاک ہونے شروع ہو گئے. لوگ پریشان ہو گئے، کھیتیاں سب سوکھ گئی. تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے، اے اللہ کے پاک پیغمبر، اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 40,000 افراد کو لے کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں، بارش نہیں ہوتی. پھر سے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اگر میرا مرتبہ آپ کے پاس ختم ہو گیا ہے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے اللہ تو بارش کر دے. تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے میرے پاک پیغمبر، بارش اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ تمہارے اس مجمع میں، آپ کے اس مجمع میں ایک ایسا بندہ ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے. جب تک وہ بندہ اس مجمع میں رہے گا بارش نہیں ہوگی. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، وہ کون ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اس مجمع سے باہر نکل جائے. چنانچہ وہ بندہ، اللہ کا وہ بندہ جو گناہ گار تھا، وہ اللہ سے دل ہی دل میں دعا کرتا ہے، اے اللہ، تو نے 40 سال تک میرے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا. آج اگر میں اس مجمع سے باہر نکلتا ہوں تو رسوا ہو جاؤں گا، ذلیل و خوار ہو جاؤں گا. اے اللہ، میں اپنی تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کرتا ہوں. اے اللہ، میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور میرے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھ. چنانچہ بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران اور پریشان کہ مجمع سے نکلا کوئی نہیں اور بارش شروع ہو گئی. تو اللہ کی طرف پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اے اللہ، مجمع سے تو کوئی نکلا ہی نہیں. اے اللہ، مجمع سے تو کوئی نکلا ہی نہیں، پھر بھی بارش ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے پیغمبر، میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی، دوستی کر لی، مجھ سے صلح کر لی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں، اے اللہ، وہ کون ہے بندہ تیرا جس نے جو ہے تجھ سے صلح کر لی اور تو نے اس کی توبہ قبول کر کے بارش برسا دی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے پیغمبر، جب وہ گناہ کر رہا تھا میں نے تب اس کا پردہ چاک نہیں کیا. اب تو اس نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، اب میں کیسے اس کا پردہ اٹھا دوں، کیسے اس کو جو ہے تم سب کے سامنے لا کے پیش کر دوں، کیسے اس کو ذلیل اور خوار کر دوں. تو کیا ہے اس واقعے کی حقیقت؟ یہ واقعہ آپ کو کتاب التوابین از ابن قدیمہ المقدسی صفحہ نمبر 115 کھول کے دیکھیں گے، اس پہ یہ واقعہ مل جائے گا. یہ واقعہ کسی بھی سند سے ثابت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان نہیں کیا، صحابہ اکرام نے اس کو بیان نہیں کیا، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا. اس کا تذکرہ اس کتاب کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے. جب بھی کوئی اس کو بیان کرے گا یا تو جن کتابوں میں آپ پڑھ رہے ہیں اس کتاب کے حوالے سے لکھا ہوا ملے گا یا پھر جو ہے علماء سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا. تو حکم یہ ہے کہ جب اس کی کوئی سند نہیں ہے اور اسرائیلی واقعہ ہے، اب چونکہ یہ قرآن سے بھی نہیں ٹکرا رہا، احادیث سے بھی نہیں ٹکرا رہا، تو اس کو بیان کرنے کی تو اجازت ہے، لیکن بچنا چاہیے
کیوں؟ اس لیے کہ اس واقعے کی کوئی سند نہیں مل رہی، اسرائیلی روایت کے طور پر بھی اس کی سند کوئی نہیں ملتی، لہذا اس کو بیان نہ کرے، بچے اس سے۔ اگر کوئی بیان کرتا ہے تو کر سکتا ہے کیونکہ اس میں توبہ کا عنصر پایا جاتا ہے، لیکن بیان نہ کرے تو بہتر ہے۔ اچھا، دوسری جو میں نے بتایا تھا کہ حدیث پیش کر رہا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے بیان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اب میرا بستر لپیٹ دو، اب میرے آرام کے دن ختم ہو گئے۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے اب آرام نہیں کر پاؤں گا، اس لیے میرا بستر لپیٹ دو، اب میرے آرام کے دن ختم ہو گئے، اب تو صرف اور صرف تبلیغ تبلیغ تبلیغ، اب صرف یہ کام رہ گیا ہے۔ تو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جگہ پر تبلیغ کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا المدثر، کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا المزمل، اس طریقے سے۔ تو کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف لفظوں میں فرما دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اس طریقے سے بہت سی آیتیں آپ کو قرآن کی مل جائے گی، لیکن یہ حدیث جس کو ہم بطور حدیث پیش کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ من گھڑت ہے، جھوٹ بولا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ اے خدیجہ تم جو ہے اب میرا بستر لپیٹ دو، اب میرے آرام کے دن ختم ہو گئے۔ یہ من گھڑت بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا گیا ہے۔ تو یہ دو باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ، اس کو آپ بیان تو کر سکتے ہیں لیکن بیان نہ کریں۔ اگر بیان کرنا ہے آپ کو تو آپ بتا دیں کہ بھئی یہ اسرائیلی روایت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اسرائیلی روایت کے طور پہ اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، حالانکہ اسرائیلی روایتوں میں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ یہ صرف ایک کتاب ہے، کتاب التوابین از ابن قدیمہ المقدسی، صفحہ نمبر 115، اس پہ آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا، لیکن بغیر سند کے ہے، نہ اسرائیلی سند کوئی ملتی ہے، اسرائیلی تو سند ہوتی ہی نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی اس کا تذکرہ نہیں ملتا، صحابہ اکرام سے بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، اس لیے اس کو بیان کرنے سے بچے، اور اگر بیان ہی کرنا ہے تو بتا دے کہ بھائی اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اس میں توبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے گناہ گار کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے، اس لیے ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، تو اس بنیاد پہ اس کو بیان کرنے کی علماء نے اجازت دی ہے، بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو نیچے میں نے حدیث پیش کیا آپ حضرات کی خدمت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ تم میرا بستر لپیٹ دو، اب میرے آرام کے دن ختم ہو گئے، یہ من گھڑت بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہو۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ حضرات سمجھ گئے ہوگے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔